السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے قریب ہو سکتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ دعا دراصل بندے کا رب سے مقدس تعلق ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے خیر اور بلائی طلب کرتا ہے۔ دعا میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ دعا صرف اپنی مشکلات یا پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ دعا اس لیے کی جاتی ہے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ یاد رکھیں، دعا مانگتے وقت ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری دعا اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہے۔ ممکن اور ناممکن یہ تو ہماری سوچوں میں ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ تو دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگی، تڑپ کر دعا مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپ کے اللہ کو پکارا، دل سے اللہ کو پکارا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں تجھ کو پکار کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ ہاں دیکھیں، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ آپ خود سوچئے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی۔ ہاں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی، کیونکہ دل سے دعا مانگتا رہا اور ساری زندگی دعا مانگتا رہا، لیکن مایوس کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں تو ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو دل سے دعا مانگیں، تڑپ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو جو شخص غفلت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، سستی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے، مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے فرما دی۔ تو پھر اس شخص نے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کا یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غافل انسان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو شخص دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دعا ضائع نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ دیکھیں، آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے۔ اگر وہ فوراً نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لٹا دوں۔ اس لیے اللہ کے یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو محروم نہیں کرتا، کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔